کے مابین یقیناً مالی معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد جن کی طرف سے زیادتی کی گئی یا ان کی کردار کشی کی گئی، ان کے ساتھ علامہ عبدالعزیز حنیف صاحب کا کیسا تعلق تھا؟ وہ ان کو کیسے دیکھتے تھے یا کیسا ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے؟ اس معاملے میں ان کا جو کردار تھا نا، وہ میں نے ان سے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا اور ان کے بعد بھی کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کو معاف کر دینا اور معاف کرنے میں ایسے معاف کرنا کہ دل مطلقاً صاف کر لینا، اور بڑی سے بڑی زیادتی کو بالکل جو ہے نا پی جانا، بھول جانا، یہ ان کا ہی خاصہ تھا۔ معاف کر دینے میں وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ جب بھی کہیں بیٹھتے تھے نا، تو کوئی بندہ اگر آ کے معذرت کرتا یا کوئی اپنی مجبوری بیان کرتا، وہ فوری طور پہ کہتے تھے مزہ ما مزہ، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آگے بہتری کرو، آگے خیر کرو۔ بعض لوگوں کے متعلق پتہ بھی ہوتا تھا کہ یہ جو ہے نا ذرا کچھ یعنی معاملات میں ڈنڈی مار رہے ہیں، کاروباری معاملات میں کچھ کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، پیمنٹس نہیں کر رہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ساری زندگی کاروبار کیا، تو بھی ان کو جو ہے نا اس حدیث کے پر عمل کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن وہ بندہ جو اللہ کے حضور یہ کہے گا کہ اللہ میری نیکی یہ ہے کہ میں لوگوں سے جو تنگ دست ہوتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، اور جو مجھ سے مہلت مانگتا تھا میں اس کو مہلت دیتا تھا، تو یہی معاملہ اختیار کرتے تھے۔ اور کبھی اس معاملے میں نے ان کو جھگڑتے نہیں دیکھا کسی سے، یعنی ایک ہے نا تقاضا، بسا اوقات ظاہر بات کرتے ہی تھے کہ آپ نے یہ پیمنٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا، وقت پر نہیں دی، تو آپ یہ پیمنٹ دے دیں۔ لیکن اگر وہ پھر بھی کوئی بہانہ کرتا نا تو کوئی جھگڑا نہیں کرتے تھے، یعنی یہ تو نوبت ہی کبھی نہیں آئی کہ ان کو کوئی بہت آپ نے کبھی غصے میں دیکھا ہو کہ جو اپنا مطالبہ کرتے ہوئے آپے سے باہر ہو گئے ہوں اور چیخ چلا رہے ہوں یا کسی کو بد دعائیں دے رہے ہوں یا بد کلامی کر رہے ہوں۔ ایسا کوئی موقع میں نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ جس نے دے دیا بہت اچھی بات ہے، جس نے نہیں دیا اس کے ساتھ شریعت کے مطابق مناسب سے انداز میں تقاضا کیا، اور کچھ عرصہ تقاضا کرنے کے بعد اگر اس نے بالکل ہی دینے سے انکار کر دیا نا، تو پھر اس کے پاس اس لیے جانا چھوڑ دیا کہ یار یہ شرمندہ ہو، اس سے خود رابطہ کرنا چھوڑ دیا کہ جی یہ شرمندہ ہو۔ اس لیے جس وقت کاروبار سیمنٹ کا وائنڈ اپ کیا تو وصول تو بہت ساروں سے کرنے تھے، دینے الحمدللہ کسی کے نہیں تھے۔ اور اسی طرح زندگی کے آخر میں یہ بھی اسی طرح تھا کہ ان کے معاملات الحمدللہ بالکل سمٹے ہوئے تھے، اور وصول تو انہوں نے بہت ساروں سے کرنے تھے لیکن یعنی دینے کسی کے نہیں تھے۔ اور وصولی کے حوالے سے بھی ان کا موقف یہ تھا یار، کیونکہ کچھ لوگ ان میں سے فوت ہوتے چلے گئے، تو ان کی ہمیں نصیحت یہ تھی کہ یار جو بندہ فوت ہو گیا نا اس کو للہ فی اللہ معاف کر دو، اگر کوئی زندہ ہے آ کر کسی وقت دیتا ہے تو اس سے قبول کر لو، نہیں دیتا اس کو چھوڑ دو، اگر فوت ہو جاتا ہے فوری طور پہ معاف کر دو، اس کی آخرت نہ خراب۔ تو ابھی کچھ عرصہ قبل ایسا ہوا کہ ایک صاحب آئے ہمارے پاس، اور کئی سال پہلے انہوں نے سیمنٹ کی کچھ پیمنٹ والد محترم کی دینی تھی، تو انہوں نے آ کے وہ پیمنٹ ہمیں دی۔ اب ظاہر بات ہے اس پیمنٹ کی اس دور کی جو حیثیت تھی اور اب کی جو حیثیت اس میں زمین آسمان کا فرق تھا، تو لیکن خیر وہ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ جی یہ میں نے دینے تھے ان کے اور مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے، تو ہم نے کہا جی ہم تو پہلے ہی اس کو چھوڑ چھڑا چکے ہیں، انہیں معاف کرتے ہیں۔ ان کی نصیحت یہ تھی، اور جس دن وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو ہمارا موقف یہ تھا کہ جو کچھ ان کا کسی نے دینا تھا وہ ہم نے للہ فی اللہ معاف کر دی۔ تو انہوں نے پھر بھی کہا نہیں جی یہ تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، تو پھر میں نے بہن بھائیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی بس لے کے تو ان کے جو ہے نا حوالے سے صدقہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کا قبول کر لے، کیونکہ ہم نے تو فیصلہ یہ کر لیا ہو۔ تو اس اعتبار سے بہت ہی یعنی نرمی کا ایک معاملہ لین دین کے معاملات میں، اور بڑی شفافیت کا معاملہ۔ اچھا ایک اور چیز بھی ان کے اندر بہت تھی، خودداری بہت زیادہ تھی، خودداری یعنی، اور وہ حدیث مبارکہ اکثر بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس سب سے مایوس ہو جاؤ جو لوگوں کے ہاتھ میں، یعنی اللہ کی طرف توجہ اور لوگوں کے پاس جو ہے اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں۔ تو کبھی کسی سے مطالبہ کرتے ہم نے ان کو نہیں دیکھا، کہیں پر درس دینے کے لیے کسی جماعت نے باہر سے بلایا ہے تو اپنی جیب سے خرچ کر کے جانا ہے، وہاں سے کسی سے کوئی پیسے نہیں لینے انہوں نے۔ رستے میں جو مہمان ساتھ ہیں یا کوئی ساتھی ساتھ کے ان کو کھلانا پلانا، اپنی گاڑی کا پیٹرول خود اپنی جیب سے ڈالنا، حتیٰ کہ ہم آخر میں جب میں بڑا ہو گیا ان کے ساتھ جاتا تھا اور اپنا کماتا بھی تھا، میری کوشش ہوتی تھی کہ چلو میں کچھ دے دوں تو لوگ مجھے بھی دینے نہیں دیتے، اور پھر یعنی کوشش کر کے پہلے سے جا کے گاڑی کا پیٹرول بھرا دینا کہ جی انہوں نے بعد میں تو اس کی اجازت نہیں دینی۔ تو اس قسم کی یعنی ان کی طبیعت تھی۔ تو لین دین کے معاملات اور خرچ کرنے میں اور دوسروں کا خیال کرنے میں اور ان کے ساتھ معاملت کرنے میں بہت اللہ نے ان کو بڑا وسیع دل دیا تھا، اور جیسا خاصہ جو ہے وہ میں نے دوبارہ کبھی کسی میں نہیں دیکھا۔ مسجد کے معاملات میں یہ عمومی طور پہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مالی معاملات اور خطیب یہ دو متضاد چیزیں ہیں، تو علامہ صاحب نے اس پوائنٹ آف ویو کو یا اس نظریے کو اپنی زندگی میں کیسے برقرار رکھا؟
جیسے شباب جی میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ ان کا، کیونکہ علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ جو ان کے استاد تھے، ان کا ماڈل یہ تھا کہ وہ خود کاروبار کرتے تھے اور مالی معاملات میں اپنے طلبہ پر بھی خود خرچ کرتے تھے اور اپنے سارے معاملات کو بھی دیکھ، یہی انہوں نے بھی طرز عمل اختیار کیا اور اسی کی ہمیں بھی نصیحت کی کہ آپ دین کا کام للہ فی اللہ کریں اور باقی اپنے معاملات کو چلانے کے لیے اپنی کاروبار کریں، کوئی جاب کریں یا کوئی اضافی انکم کا ذریعہ بنائیں، لوگوں کی طرف مت دیکھیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ الحمدللہ نہ وہ لوگوں سے اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی تقاضا کرتے تھے۔ اچھا آپ نے عموماً دیکھا ہوگا یا بعض لوگوں کے متعلق سوچا ہوگا کہ جی فلاں جو عالم ہے یا فلاں خطیب ہے، اس سے لوگ اس لیے کرنی کتراتے ہیں کہ وہ کسی دکان پر گیا ہے سودا لینے یا کچھ، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار جو ہے نا یہ مولانا صاحب نے یا خطیب صاحب نے آ کر پیسے ہی نہیں دینے۔ تو ان کا معاملہ برعکس تھا، لوگ ان کو بہت زیادہ اگر اصرار بھی کرتے تھے کہ آپ جو ہے بس یعنی احتراماً کہ جی مولانا صاحب رہنے دیں، نہیں ہم نے نہیں آپ سے وصول کرنا، تو وہ ان کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ میں چیز اٹھانی اس وقت ہے جس وقت میں نے آپ کو پیسے دینے۔ تو اپنی ذاتی زندگی میں مالی معاملات کو وہ بہت کلیئر رکھتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مسجد کے مالی معاملات بھی انہوں نے ہمیشہ بڑے کلیئر رکھے اور مسجد میں باقاعدہ کمیٹی بنا کر اس کے ناظم مالیات کا شعبہ بنا کر اس کی جو بھی پیسے، حتیٰ کہ بہت مرتبہ ایسا لوگوں کا ان پر ایک اعتماد تھا، لوگ آتے تھے ان کے ہاتھ میں پیسے چھوڑ کر جاتے تھے اور رسید بھی نہیں لے کر جاتے تھے، انہوں نے پھر وہ پیسے فوری طور پہ مالیات کے شعبے میں بھیجنے، اس بندے کے نام کی رسید کٹوانی اور اس کو بھیجوانی کہ جی یہ جو ہے نا آپ نے جو ہے پیسے بھیجے تھے، یہ اس کی رسید ہے۔ اچھا عام طور پہ یعنی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، یعنی لوگ نکاح وغیرہ پڑھاتے ہیں تو اس کی فیس لیتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی کبھی نکاح کی فیس نہیں لی۔ کسی نے بہت اصرار بھی کیا تو انہوں نے کہا جی یہ مسجد کے جو ہے نا رسید کٹوا دیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کوئی بہت اس طرح تاجر تھے، انہوں نے ان کا بچی کا نکاح پڑھایا تو انہوں نے بہت اصرار کیا اور اصرار کے ساتھ ایک لفافہ جو ہے وہ ان کو پکڑا دیا۔ پرانی بات ہے اس زمانے میں اس لفافے میں 25,000 روپے تھے، 25,000 بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی اس وقت۔ تو انہوں نے اگلے دن آ کر ناظم مالیات صاحب کو، ہمارے بٹ صاحب مسجد کے ناظم مالیات، تو ان کو بلایا اور ان کو کہا جی اس کی رسید کاٹیں فلاں صاحب کی، اور رسید کٹوا کے ان کو بھجوا دی کہ جی آپ نے کل لفافہ بھجوایا تھا اس کی یہ مسجد کی رسید کٹ گئی۔ تو اس طرح وہ جو ہے نا اپنے معاملات کو بڑے یعنی شفافیت کے ساتھ رکھتے تھے۔ عام طور پہ وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا کر نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین صفیہ کے ساتھ کھڑے تھے اور دو صحابیوں کو گزرا تو آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ میری بیوی صفیہ ہے، تو کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو آپ خود کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہونے کا موقع نہ دیں، جو لوگ جہاں وضاحت دینی ہے وہاں وضاحت دیں، معاملات کو کلیئر رکھیں تو زندگی میں مسئلہ نہیں پیدا ہوگا۔ تو اس طرح ایک الحمدللہ زندگی انہوں نے صاف ستھرے طریقے سے گزاری کہ جس کی وجہ سے پھر ان کا ایک اعتماد اور ان کا ایک سارا سلسلہ بھی بحمدللہ موجود تھا اور آج تک الحمدللہ وہ قائم رہے باذن اللہ۔